اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق اور ہمارے مالک ہیں۔ اللہ تعالی خالق اور مالک کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، علیم بذات الصدور بھی ہے، تمام تر حکمتوں اور مصلحتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو وہ حکم ارشاد فرماتے ہیں جو ان بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس کام کی ترغیب اور اس کام کا حکم دیتے ہیں جو ان کے بندوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان شرط ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، پہلا کام یہ کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، یہاں تک کہ دنیا کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے مد نظر رکھیں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اسلام کے اندر، اس کام کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے متعلق ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں، یہ چیز ملحوظ خاطر ہو۔ یہ پہلا کام ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے آپ کے دل میں ایک خوف ہو، ایک ڈر ہو، ایک بے چینی سی کیفیت ہو کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ اور اس کے رسول اس کام کے متعلق مجھے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر برائی کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ میرے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی باخبر ہیں، اللہ تعالی میرے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی مجھے جانچ رہے ہیں، میرا امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، کیا یہ وہی مقصد ہے؟ کیا یہ کام انہی کاموں میں سے ایک کام ہے؟ فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اصطلاح شریعت میں تقوی کا نام دیا جاتا ہے۔ تقوی کا مفہوم چونکہ بہت وسیع ہے اور تقوی کا معنی اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں تک پہنچنا، یہاں تک اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا اور تقوی کے تمام درجات کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن بنیادی طور پر تقوی کا خلاصہ اپنے ذہن میں یہ ہو کہ میں جو عمل بھی کروں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھ کے کروں۔ دوسرا کام، یہ پہلا کام ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اچھا، جب ہم پہلا کام کرتے ہیں، پہلا کام کرتے ہی ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب بھی ہم کوئی عمل کریں گے دیکھیں گے اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوا، ہمارا ضمیر ہمیں دستک دے گا، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا کہ اس کام سے بچ جاؤ، اس کام سے رک جاؤ، اس کام کو چھوڑ دو۔ بالآخر اگر ہمارا اندر کا ضمیر اور نفس زندہ ہوا، اس کے اندر احساس اور شعور بیدار ہوا، تو یہ ہمیں اس کام سے روک دے گا۔ اگر خدا نخواستہ نفس بھی مردہ ہو چکا ہے، ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہے، وہ احساس کی کیفیت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اور یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ایک غلط کام پہ مسلسل اصرار کرتے جا رہا ہے، مسلسل وہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کا نفس اس کے راستے میں رکاوٹ بننے سے معذرت کر لیتا ہے، ورنہ ہر انسان کا نفس انسان کو روکتا ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کریں، کوئی کہنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، لیکن آپ کا نفس آپ سے کہے گا تو نے غلط کام کیا، تو نے یہ عمل اچھا نہیں کیا، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خود ملامت ہوتا ہے۔ نفس بڑا متحرک رہتا ہے ہر وقت انسان کے اعمال کے ساتھ۔ انسان کوئی بھی عمل کرے، نفس فوراً متوجہ ہوتا ہے، خبردار اس کام کی طرف نہیں بڑھنا۔ تو پہلے کام سے ہی ہم بہت ساری چیزوں سے رک جائیں گے۔ عمل، کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس کام کو ہم نے کرنا ہے۔ سچے لوگوں کی مجلس، یہ عام اصول بھی ہے
کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنند، برے لوگوں کی مجلس، برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا آپ کو برائی پہ مجبور کرے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ جس کی معیت، جس کی مجلس، جس کی محفل آپ کو میسر آئے گی، اس کا اثر آپ پر ہوگا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجلس کا اثر ضرور ہوتا ہے، محفل کا اثر ضرور ہوتا ہے، دوست کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور جب انسان کسی مجلس کو اپنانا شروع ہو جاتا ہے، اس مجلس کے اثرات اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کے جسم پر واضح محسوس ہوتے ہیں۔ آپ کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں، اللہ والے کی شکل کو دیکھیں، اللہ والے کی ظاہری حلیے کو دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا اس آدمی کا تعلق کسی بڑے آدمی کے ساتھ، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اور اسی طرح کسی برے آدمی کو دیکھیں، اس کی گفتگو، اس کی چال ڈھال، اس کی زبان، اس کے اخلاقیات، اس کی مزاح، اس کی طنز، اس کی گفتگو، ہر چیز، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، ایک ایک چیز میں اس کی تربیت کا اثر ہوگا۔ کتنے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی مجلس اور ان کی تربیت کسی بڑے گھرانے میں ہوتی ہے تو وہ تربیت ان پہ نظر آتی ہے۔ حضرت حسن اور حسین کئی واقعہ آپ سن لیں، 6-7 سال عمر ہے ان کی، چھوٹے بچے ہیں، ایک آدمی ان کے سامنے آتے، وضو کرتے ہیں مسجد میں، جب وہ دیکھتے ہیں دونوں حسنین کریمین، دونوں بھائی دیکھتے ہیں کہ انکل کا وضو تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے ہمارا سمجھانا، ہم کہہ دیتے ہیں بھائی جان آپ نے ہاتھ نہیں صحیح دھوئے، آپ نے منہ صحیح نہیں دھوا، آپ نے مسا صحیح نہیں کیا، آپ کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، آپ دوبارہ وضو کر کے آؤ، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہم کہہ دیتے بلا تکلف کہہ دیتے۔ لیکن ان کی صحبت کا اثر دیکھیں، دونوں بھائی اس آدمی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ کہتا ہے میرا وضو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو ٹھیک ہے، ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ کس کا وضو ٹھیک ہے۔ حضرت حسن نے وضو کیا، حضرت حسین دیکھ رہے اور وہ آدمی بھی دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا ہاں بیٹا آپ وضو کریں، حضرت حسین نے وضو کیا، وہ آدمی دیکھ رہا ہے، حضرت حسن بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب دونوں نے وضو کر لیا، وہ آدمی اپنے دل ہی دل میں پریشان ہوا کہ بیٹا وضو تو آپ کا بھی ٹھیک ہے، وضو آپ کا بھی ٹھیک ہے، شاید میں غلطی پہ ہوں۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز، بہترین انداز، محسوس بھی نہ ہو۔ یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ نانا کی صحبت کا اثر تھا، مجلس ایسی تھی، محفل ایسی تھی۔ اور ایک یہ کہ میں اور آپ ہمارے بچے ہوں، وہ ہنسنا شروع ہو جائیں گے، دیکھیں جی انکل کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، انکل کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کیونکہ ان کا اثر ہماری مجلس سے ہوتا ہے۔ ہمارے بچے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں فرق تو ہونا چاہیے۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز۔ تربیت انسان کے جسم کے ایک ایک انگ سے چھلکتی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کتنے بچے دیکھے ہوں گے، ان کے کھانے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، محسوس ہوتا ہے کہ بچہ تربیت یافتہ ہے۔ اور کچھ بچے ایسے لاپرواہی کے اندر کام کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں کی گئی۔ یہ سب کچھ صحبت اور مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ بچہ یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی جھوٹ نہ بولے، یہ ممکن ہے۔ بچہ ساری زندگی، یعنی کہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک نشہ نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، شراب نہ پیے، صغائر اور کبائر سارے گناہوں سے بچتا رہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کسی غلط سوسائٹی میں جائے اور وہ گناہ نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ بچہ جب کسی مجلس میں جاتا ہے، اس مجلس میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس کام کے نقصانات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں ایک ہرس ہوتی ہے کہ میرا دوست وہ کام کرتا ہے، میرا فلاں دوست بھی وہ کام کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں۔ اس کا دل للچاتا ہے، اس کا دل اس کام کی طرف لپکا رہتا ہے، ایک دن آتا ہے وہ کام وہ کر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آج کل خیر یہ مثالیں عام ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، معاشرے کے اندر کتنے بچے جو معصوم 7-8 سال 10 سال کے ہیں،
وہ سگریٹ نما ایک چیز ہوتی ہے وہ پیتے رہتے ہیں، اور یہ چیز ان کے نزدیک عام ہے، وہ جو بچے ہیں، لیکن جو وہ کام نہیں کرتا جو بندہ، اس کے لیے تو بڑے زہر قاتل ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ نئے نئے قسم کے نشے آئے ہوئے ہیں، وہ معصوم بچے اپنے منہ سے لگاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے 15-16 سال کی عمر میں وہ بہت بڑے نشے بن جاتے ہیں، اور یہ چیزیں میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی انوکھی نہیں ہے، ہر گلی محلے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بچیاں اپنے دوستوں سے، اپنی سہیلیوں سے متاثر ہوتی ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ بے شک ماں باپ نشہ نہیں کرتے، ماں باپ ایسا کام نہیں کرتے، لیکن ان کی صحبت سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، مختلف ماحول میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، گلی محلوں میں رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا اثر ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ صحبت صالح ترا صالح کنا۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کلمات لکھے عرش کے نیچے مخلوق خدا سے پیدا کرنے سے پہلے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 2 کلمے عرش پہ لکھے۔ ایک کلمہ یہ لکھا، فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے، ایک عمل کرتے ہوں گے، لیکن ان کی مجلس برے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اعمال اچھے، مجلس برے لوگوں کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ، نشست و برخاست برے لوگوں کے ساتھ، کھانا پینا برے لوگوں کے ساتھ، چلنا پھرنا برے لوگوں کے ساتھ، گندے لوگوں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ، فساق اور فجار کے ساتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو گناہوں میں بدل دے گا۔ مال اچھے ہیں، مجلس برے لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ مجلس ان کے اعمال پر حاوی ہو جائے گی اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ظاہری طور پر غلط ہیں، برے ہیں، لگتا نہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، برے عمل کرنے والے ہیں، لیکن ان کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی مجلس نیک لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کے اثر سے، اس مجلس کی برکت سے ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ صحبت کا اثر ہے، صحبت کی وجہ سے اچھے اعمال برے اعمال میں اور برے اعمال اچھے اعمال میں بدل سکتے ہیں۔ ہر چیز آپ جس مجلس میں جائیں گے، جس محفل میں جائیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ آپ مالداروں کی مجلس میں بیٹھیں، پیسے کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو، ایسا ہی کیونکہ وہاں بات ہی پیسے کی ہوگی، حرام حلال کی تفریق ختم، پیسہ آنا چاہیے میرے پاس، کسی بھی ذریعے سے آئے، مجھے دولت اور شہرت ملنی چاہیے، چاہے ذرائع حلال ہوں یا حرام ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرا تعلق مالداروں کے ساتھ ہے۔ میں جب اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، اپنے ساتھ والوں کو دیکھتا ہوں، وہ بڑے بڑی گاڑیوں پہ ہے، بڑے بڑی سہولیات کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے موبائل انہیں رکھے ہوئے، تو میرے دل میں خواہش بڑھتی ہے کہ میرا موبائل اس جیسا، میری گاڑی اس جیسی، میرا گھر اس جیسا، میرے کپڑے، میرا رہن سہن اس جیسا۔ اب اس دوران پھر نافرمانی کو میں نہیں دیکھوں گا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے نہیں، بس مجھے مالدار بننا ہے۔ اور یہ واقعات بھی آپ دیکھ چکے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، پھر جب ان کے حالات سامنے آتے ہیں تو واضح ان کے سٹیٹمنٹ سامنے آتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ میرے دوست کے پاس فلاں چیز تھی، میں نے یہ کوشش کی کہ یہ چیز پیسے چوری کر کے میں وہ چیز خریدنے کی کوشش کروں۔ بے شمار واقعات آپ نے سنے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ غریب لوگوں کے ساتھ جائیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے دیکھیں ایک تو میری زندگی ہے، ایک اس غریب آدمی کی زندگی ہے، ایک اس کی محفل ہے، اس کی مجلس ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا ہے۔ آپ کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو، اللہ تیرا کتنا شکر ہے، بیچارہ کتنی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، کتنی مشکلات میں زندگی گزار رہے، اور میرے اوپر اللہ تیری کتنی نعمتیں ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ہمارا کام اس کے الٹ ہے، دین میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، اور وہ ایک نماز پڑھتا ہے، وہ بخشا جائے گا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، اور دنیا کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، یار اس کا اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا بنگلہ، اتنا بڑا کاروبار، اتنا پیسہ، اتنی دولت، میرے پاس بھی یہ سب کچھ آنا چاہیے۔ الٹ کام چل رہا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ نافرمانی بڑھ جاتی ہے، دل میں اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہوں گی ہمارے پاس،
कुछ नहीं महसूस हो। हम कहेंगे अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है, उसको इतना कुछ दिया हुआ है, मुझे तो अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया। नाशुक्री यहाँ से शुरू हो जाएगी, अल्लाह की नाफरमानी यहाँ से शुरू हो जाएगी। इसी तरह फासिक और फाजिर लोगों के साथ आप बैठेंगे, गुनाहगार लोगों के साथ आप बैठेंगे, अब उसका असर क्या होगा? गुनाहों पे जुर्रत पैदा हो जाएगी। एक है ना गुनाहों से घबराना, गुनाह करना इतना बुरा अमल नहीं है, लेकिन गुनाहों पे इसरार बुरी चीज है। गुनाह तो हर एक से सरजद हो जाता है। एक है गुनाह करना डरते डरते, ये बेहतरीन गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तमाम बनी आदम गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार वो है गुनाह करने के बाद तौबा कर ले। अब आप हैरान होंगे कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं बेहतरीन गुनाहगार। गुनाहगार तो बेहतरीन हो ही नहीं सकता, गुनाहगार तो है ही बदतरीन, क्योंकि उसने गलत काम किया है। नहीं, वो बेहतरीन गुनाहगार इसलिए है कि उसके गुनाह ने अल्लाह के करीब उसको कर दिया, उसके गुनाह ने उसे तौबा करने पर मजबूर कर दिया। गुनाह होना बुरी चीज नहीं है, गुनाहों पे मलामत ना होना, नदामत ना होना, अफसोस ना होना, ये बुरी चीज है। अब हम गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, मुस्तकिल करते हैं, मुसलसल करते रहते हैं, हमें अफसोस ही नहीं होता। हमें महसूस, हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका होता है, हमारा दिल, हमारा नफ्स, हमारा ज़मीर हमें रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, हमें उस गुनाह से पीछे नहीं हटाता। क्यों? कि हमारी आदत बन चुकी होती है। तो फासिक और फाजिर आदमी के साथ रहने से इंसान के अंदर गुनाह करने की जुर्रत पैदा हो जाती है। क्यों? वो तो मुस्तकिल करता रहता है ना गुनाह। तो नेक आदमी होता है, उसकी सोबत अगर फासिक और फाजिर के साथ होगी, वो भी गुनाह करेगा, उसकी जुर्रत पैदा हो जाएगी, यार वो इतने गुनाह कर रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं होता, तो मैं भी करूंगा, मुझे भी अल्लाह ताला गुनाह, मुझे सजा नहीं देगा, ये जुर्रत। और फिर तौबा से दूरी पैदा हो जाती है, तौबा करने में सुस्ती पैदा हो जाती है। जब तौबा करने में सुस्ती पैदा होगी, आपके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाएगा, फिर आप अल्लाह की रहमत से दूर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह फरमाया, औरतों के मजलिस में आप बैठेंगे, उनकी महफिल में आप बैठेंगे, उनके साथ उठना बैठना होगा, तो दो चीजों में इजाफा होगा, जिहालत में इजाफा, ख्वाहिशात नफसानी में इजाफा। दो चीजों में, ये औरतों के मजलिस में होता है, जिहालत में इजाफा, ख्वाहिशात नफसानी में इजाफा होगा। इसी तरह नाबालग बच्चों की महफिल में आप बैठेंगे, वहां भी दो और तीन चीजों का इजाफा होगा। आपके अंदर मजाक, खामखा मजाक करने की जो आदत है वो पैदा होगी, और आपके दिल में गफलत पैदा हो जाएगी, सुस्ती पैदा हो जाएगी, लापरवाही पैदा हो जाएगी। जैसे बच्चे लापरवाह होते हैं, बच्चे गफलत करते हैं, वही आदत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। इतने उलमा लिखते हैं कि जो लोग बच्चों और औरतों के साथ ज्यादा मजलिस करते हैं, ज्यादा महफिल करते हैं, उन्हें काजी उल कुज़ात अपनी अदालत में बतौर गवाह कबूल न करे। तो उसकी आदत भी बच्चों वाली है, उसकी आदत औरतों वाली है, उसके अंदर वो एहसास जिम्मेदारी है ही नहीं, वो अपनी जुबान से कुछ भी कह सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। तो गवाह बनाने से पहले उसकी मजलिस और उसकी महफिल देखी जाए, उसका किसके साथ असर है। इतना बड़ा असर होता है महफिल और मजलिस का। महफिल अच्छी, सोहबत अच्छी तो आमाल भी अच्छे, मजलिस बुरी, सोहबत बुरी तो आमाल भी बुरे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। पहला काम, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान नाजिल फरमाया, उस वक़्त सच्चे लोग कौन थे? उस वक़्त मैं और आप थे नहीं, हमारे बाप दादा भी नहीं थे, हमारा खानदान भी नहीं था। उस वक़्त सहाबाए किराम थे। सहाबाए किराम सच्चाई के उस आलम यार पर कायम हैं आज तक, बल्कि रूए ज़मीन तक, क़यामत तक कोई इंसान सहाबाए किराम जैसा सच्चा हो ही नहीं सकता। उलाइका हुमुस सादिक़ून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, ये सारे अल्फाज सहाबाए किराम के लिए हैं। आज अगर हमने सच्चाई के मेयार को देखना है, मजलिस के मेयार को देखना है, अच्छाई और बुराई के मेयार को देखना है,
تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا بھی ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی سے سبق بھی سیکھنا ہوگا۔ اگر ہم آج بھی صحابہ کرام کو اپنا معیار بنا لیں، اپنا آئیڈیل بنا لیں، اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں، ہم زندگی کے کسی موڑ پہ نہ بھٹک سکتے ہیں، نہ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور نہ دنیا اور آخرت میں ذلت کے اسباب میں سے کسی ایک سبب میں یا کسی ایک دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا سکتے۔ ہم ہمیشہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے ہمیشہ اس عمل کی طرف، اس کام کی طرف پیش قدمی کی جو کام جنت میں جانے والا بنا، جس کام میں کامیابی تھی، جس کام میں دنیا کی اور آخرت کی فلاح و بہبود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین کے زندگی اور ان کے اعمال کے مطابق اپنے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔